بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی وإذا حضرت الصلاۃ فلیعجل لکم احدکم ثم لیؤمکم اکبرکم۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 683۔ مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو مجھے دیکھا کرو، اور جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ طریقہ اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ بھی پیغمبروں کے معاملے میں یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو عملی نوعیت کی چیزیں ہیں وہ یا انہیں رویا میں دکھائی جاتی ہیں یا کسی دوسرے طریقے سے اس کا مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے، یا جبریل امین آئیں گے اور وہ عملاً وہ چیز کر کے دکھا دیں گے۔ چنانچہ نماز کے معاملے میں اگر روایات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام طریقے اختیار کیے گئے۔ ابتدا میں نماز کی جو روایت دین ابراہیمی میں موجود تھی اسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہوئی تھی۔ نبوت سے پہلے بھی ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں سے بھی بعض لوگ اپنی نمازوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، عمرہ، حج، قربانی، یہ سب چیزیں بنی اسماعیل میں موجود تھیں۔ ان میں کچھ بدعات ضرور داخل ہو گئی تھیں، لیکن دین کی یہ روایت ابراہیمی روایت کی حیثیت سے بنی اسماعیل کے ہاں نہ صرف یہ کہ معروف تھی بلکہ اس کے تمام آداب سے وہ واقف تھے اور صدیوں سے عمل پیرا بھی تھے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کے سب شواہد جمع کر دیے ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اسی طرح سے یہ کہا کہ یہاں کہیں بھی مجھے دیکھو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم میرے ساتھ آ کے نماز پڑھتے ہو تو دیکھ لیا کرو، اس کے بعد تمہیں کوئی غلطی نہیں لگے گی۔ یہی چیز ہے جو اب بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو نماز سکھانے کے لیے اپنے ساتھ کھڑا کر لیجئے، وہ اس کو دیکھ لیں گے، آہستہ آہستہ سیکھ لیں گے۔ نماز کے لازمی اذکار میں عرض کر چکا ہوں کہ دو ہی ہیں، ایک یہ کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ قرآن کا کوئی حصہ ملائیں۔ باقی چیزیں خفض و رفع کے چند کلمات ہیں، اللہ اکبر ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ہے، یہ لازمی اذکار ہے۔ اس کے سوا کوئی چیز لازمی نہیں ہے۔ باقی چیزیں آپ اپنی زبان میں ادا کریں، کسی اور زبان میں اختیار کر لیں، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، مناجاتیں، تسبیحات وہ لے لیں، اور چاہیں تو اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بات کہنا چاہیں۔ خود حضور نے یہ ساری باتیں واضح کرتی ہیں۔ تو لازمی اذکار اور لازمی اعمال وہ اسی طریقے سے لوگوں کو سکھائے گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، ظاہر ہے کہ نماز کا وقت ایک تو یہ ہے کہ بستیوں میں آ جائے، وہاں تو آپ محلے کی مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ یہ صاف نظر آتا ہے کہ جب لوگ باہر نکلے ہوتے ہیں اس وقت کیا کیا جائے؟ تو ارشاد ہوا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان دے دے۔ لوگ عام طور پر اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے باہر گئے ہوتے تھے۔ مدینے میں اپنے باغوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی دور دراز علاقوں میں پہنچے ہوتے تھے، تو یہی نصیحت کی گئی کہ اس موقع پر اذان دے دیا کرو، اس لیے کہ اگر کوئی دائیں بائیں اپنی بکریاں چرانے آیا ہوگا یا باغ میں کوئی نلائی کرنے آیا ہوگا تو وہ بھی آ جائے گا۔ اذان دو، اور پھر اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو فرمایا کہ اپنے اندر سے جو بزرگ ہو اس کو کہو کہ وہ امامت کرا دے۔ یہ وہی فرق مراتب ہے، اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ ہمیں ہر جگہ اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارے اندر کوئی عمر کے لحاظ سے بڑا ہے تو اس کو آگے کرو، علم کے لحاظ سے بڑا ہے تو اس کو آگے کرو۔ پھر امام کے تقرر میں بھی
یہی ہدایت کی گئی ہے، سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہے، سنت سے واقف ہے، یعنی کوئی پہلو ایسا ہونا چاہیے جو حقیقی برتری کا پہلو ہے، اس کا لحاظ کیا جائے۔ اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر پر میں نے ایک مضمون لکھا ہے اپنی کتاب مقامات میں، اس میں 3 چیزوں کو متعین کر کے بتایا ہے کہ اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر یہ 3 ہی ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ فرق مراتب بھی ہے۔ ہماری تہذیب میں باپ باپ ہے، بڑا بڑا ہے، اگر کوئی سال 2 سال کا بھی عمر میں فرق ہے تو اس کو ملحوظ رکھا جائے گا، گفتگو میں، بات چیت میں، کسی کے آنے پر کھڑے ہونے میں، اس کو ادب و احترام سے دیکھنے میں، بات کرنے میں، اس کا لحاظ رکھنے میں، یہ سب چیزیں ہماری تہذیبی روایت کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد اب ایک مفصل روایت ہے اور بڑی دل نواز بھی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قفل من غزوۃ خیبر سار لیلا حتی اذا ادرکہ القرا الرس وقال لبلال اقلال علی اللیل فصلی بلال ما قدر له ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ۔ روایت میں چونکہ تفصیل سے ایک واقعہ بیان ہوا ہے تو ہم اس کو اجزاء میں پڑھیں گے۔ یہ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 684 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے غزوے سے فارغ ہو کر لوٹے تو آپ نے رات بھر سفر کیا۔ عام طور پر اگر موسم ذرا سخت ہو تو رات ہی میں قافلے سفر کرتے تھے، رات بھر سفر کرتے رہے یہاں تک کہ کچھ اونگ کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم باقی رات آرام کریں گے، یعنی پڑاؤ ڈال کے کسی جگہ آرام کرنے کا جتنی تھوڑی بہت رات رہ گئی تھی فیصلہ کر لیا گیا۔ جب پڑاؤ ڈال دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اترے تو اس سے پہلے کہ آپ کمر سیدھی کریں وقال لبلال، آپ نے بلال سے کہا اقلال اللیل، یہ بہت اچھی عربی ہے، بہت ہی فصیح۔ بلال ذرا رات کی نگرانی کرتے رہنا، یعنی چونکہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، تاخیر سے لیٹ رہے ہیں، سفر سے تھکے ہوئے بھی ہیں، تو اس لیے ہم سوئیں گے لیکن تم ذرا دیکھتے رہنا کہیں فجر نہ نکل جائے۔ اب بلال نے خیال کیا کہ جاگنے کا کیا طریقہ ہے، تو فصلی بلال ما قدر لہ، انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھتا رہتا ہوں، تو اس سے دل بھی لگا رہے گا اور فجر زیادہ دور بھی نہیں ہے، نوافل میں مصروف رہوں گا تو امید ہے کہ جگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی تھی وہ پڑھتے رہے، لیکن ان کے اس پڑھنے کے دوران میں کوئی اور جاگتا نہیں رہا۔ رسول اللہ بھی سو گئے جیسے کہ پڑاؤ ڈالا گیا تھا اور اسی مقصد سے ڈالا گیا تھا، اور صحابہ بھی سب کے سب سو گئے۔ فلما تقارب الفجر استند بلال الى راحلته موجه الفجر فغلبت بلالا عیناہ وهو مستند الى راحلته فلم یستیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابہ حتی ضربتهم الشمس۔ تو اب کیا ہوا، جب فجر قریب آ گئی تو بلال نے یہ خیال کر کے کہ اب تو بس ہونے ہی والی ہے، اپنی سواری سے ٹیک لگائی، اونٹ بٹھائے ہوتے تھے نا، ان پر کجاوے بھی پڑے ہوتے تھے، ٹیک لگائی اور اسی طرف منہ کر کے جدھر سے فجر کی سفید دھاری وہ دیکھ سکیں وہ لیٹ گئے۔ جب لیٹے تو فغلبت بلال عیناہ، بلال کی آنکھوں پر بھی نیند نے آ کے غلبہ پا لیا، وہ بھی سو گئے، اور اسی طرح جیسے وہ اپنی سواری سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی سو گئے۔ اب نہ رسول اللہ کی فجر کے وقت آنکھ کھلی، نہ بلال کی آنکھ کھلی، ولا احد من اصحابہ، اور نہ صحابہ میں سے کسی کی آنکھ کھلی، سب تاخیر سے سوئے تھے اس لیے سب سوتے رہے۔ حتیٰ ضربتہم الشمس، یہاں تک کہ سورج کی کرنیں پڑنے لگ گئیں۔
یعنی سورج نکل آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی دیر تک لوگ سوئے رہے، جاگے نہیں ہیں۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہم استيقاظا ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اے بلال، فقال بلال اخذ بنفس الذی اخذ بنفسک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلے تھے کہ جن کی آنکھ کھلی، اور کوئی نہیں جاگا، بلال بھی نہیں۔ رسول اللہ کی آنکھ کھلی تو آپ گھبرا کے اٹھے اور آپ نے کہا بلال، ظاہر ہے کہ انہی کو ذمہ داری دی گئی تھی، کہاں سوئے رہے؟ تو بلال نے کیا جواب دیا؟ اخذ بنفس الذی اخذ بنفسک، جس نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ اور کیا خوبصورت الفاظ ہیں، جو میرا نفس لے گیا آپ کا نفس ہی وہی لے گیا۔ انہوں نے کہا جی وہی ہوا میرے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ رسول اللہ کا عام طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی جگہ پر ایسی کوئی صورت پیش آ جائے جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو تو اس وادی کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ایک تازو، اٹھو اور اپنے کجاوے باندھو اور سواریوں کو ہانکو۔ فقتادو رواحلہم شیئا، تو زیادہ دور نہیں، بس تھوڑا سا اس وادی سے نکل کے آپ نے کہا کہ اب یہاں پر ڈیرے ڈال دو۔ ثم توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بلالا فاقام الصلاۃ فصلی بہم الصبح فلما قضى الصلاۃ قال من نسی الصلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرها فإن اللہ تعالی قال واقم الصلاۃ لذکری۔ پھر آپ نے وضو کیا، پھر بلال سے کہا، انہوں نے اقامت کہی، پھر صبح کی نماز پڑھائی گئی۔ جب نماز ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ جو نماز اس طرح بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو بس جیسے ہی وہ اٹھے اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ آگے ایک روایت میں یہی واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، وہاں مزید واضح کر دیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کو بڑا تردد ہوا اس پر کہ یہ آج ہماری نماز رہ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نماز ضائع نہیں ہوتی، بس جب تم اٹھو یا جب تم اس صورتحال سے نکلو تو ایسے ہی نماز پڑھو جیسے ابھی نماز کا وقت ہوا، تو وہ ادا نماز ہی ہوگی۔ تو اس طرح گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس واقعے کے نتیجے میں یہ ہدایت بھی مل گئی۔ وہ روایت بھی ہم دیکھ لیں گے اگلی نشست میں، اس میں کچھ مزید باتیں ہیں، واقعہ یہی ہے جو اس میں بیان ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔